بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تھرڈ ایئر معاہد، مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا آج ہم عربی کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19 ہمارا جو ہے وہ ہے ذات النطاقین، الدرس الثالث عشر، ذات النطاقین۔ تو اس سبق کا ہم نے ترجمہ مکمل کیا تھا، آج ہم اس کی مکمل تمرین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ دیکھیں اس کی تدریب الاول ہے ہمارے پاس۔ تدریب الاول ہے ذو علامتی صحیح امام الاجابۃ الصحیحۃ التی تکمل المعنی، یعنی مندرجہ ذیل جملوں کے معنی مفہوم کو صحیح طور پر مکمل کرنے والے فقرات کے سامنے علامت صحیح لگائیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس عبارت ہے لم یقبل المشرکون ان یترکوا، یعنی مشرکین نے قبول نہیں کیا تھا یہ کہ وہ چھوڑیں۔ تین آپشن ہے، تین میں سے جو درست ہوگی وہ اس کے آگے لگانی ہے۔ تو اب یہاں پر ہے دین الاسلامی دین آبائہم، نمبر 3 خدمت الکعبتی، تو اس میں سے درست جواب ہے دین آبائہم۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے نام علی بن ابی طالب مکان النبیہ، تین آپشن ہے، تین میں سے جو درست جواب ہے وہ ہے حتی یظن المشرکون ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما زال فی بیتہ۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس عندما خرج النبی وصاحبہ من مکہ، تو اس کا درست جواب آئے گا لم یاخذا معہما شیئا، نمبر 3 جو ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے قضا النبی و ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی غار ثور، تو یہاں پر آئے گا ثلاث لیال، ثلاثۃ ایام ثلاث لیال ثلاث سنوات، تو اس میں نمبر 2 پر آئے گا ثلاث لیال 3 راتیں یعنی۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے عندما بدأت الہجرۃ الی المدینۃ کانت اسماء یومئذ، تو یہاں پر اس کا درست جواب ہے بنتن صغیرۃ۔ نمبر 6 بینت اسماء بعملها ھذا ان المرأۃ المسلمۃ، درست جواب آئے گا تستطیع خدمت الدعوۃ مثل الرجل، تستطیع خدمت الدعوۃ مثل الرجل۔ اس کے بعد التدریب الثانی ہے، التدریب الثانی میں ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ عربی جوابات یہاں پر دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس ماذا قرر الکفار اخیراً، کفار نے بالآخر کیا طے کیا؟ اس کا جواب ہے قرر الکفار اخیراً ان یقتلوا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 من کان صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الہجرۃ الی یثرب، یعنی یثرب کی طرف ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ تو اس کا جواب ہے عربی میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 این نزل الاثنان وہما فی طریقتہما الی یثرب، یثرب کی طرف وہ دونوں راستے میں کہاں اترے؟ تو جواب ہے نزل فی غار ثور۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے عرف الکفار مکان الاثنین، کیا کفار نے ان دونوں کی جگہ پہچان لی تھی؟ جواب ہے لا لم یعرفوا مکانہما، نہیں پہچانی تھی نا ان دونوں کی جگہ۔ سوال نمبر 5 ہے من المسلمۃ الصغیرۃ التی ساعدت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اباہا فی الہجرۃ، کون سی چھوٹی مسلمہ نے ہجرت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی مدد کی؟ تو ترجمہ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کون تھی وہ مسلمہ چھوٹی۔
اسماء بنت ابی بکر الصدیقی التی سمیت ذات النطاقین۔ سوال نمبر 6، متی کانت تذهب الیہما، وہ ان کی طرف کب جاتی تھی؟ جواب ہے تذهب الیہما فی ظلمۃ اللیل، ظلمۃ اللیل، تذهب الیہما فی ظلمۃ اللیل، یعنی رات کی تاریکی میں وہ جایا کرتی تھی۔ نمبر 7، ماذا اخذت معها فی اللیلۃ الثالثۃ، اس نے تیسری رات اپنے ساتھ کیا کیا؟ جواب ہے اخذت معها زاد السفر، اس نے اپنے ساتھ زاد سفر لیا۔ نمبر 8 ہے لماذا سما رسول ذات النطاقین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ذات النطاقین کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب ہے لأنها ربط الطعام بنصف نطاقها والماء بنصفها الآخر، اس لیے کہ اس کو کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، تو آدھے کپڑے کے ساتھ اس نے کھانا باندھ لیا اور آدھے کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ پانی باندھ لیا، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ذات النطاقین پڑ گیا، 2 کمر بند والی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تدریب الثالث۔ تدریب الثالث میں ہے اختر المرادف الصحیح للکلمات التالیہ ثم ضع امامتی علامت الصحیح۔ تیسری مشق، قوسین میں درج ذیل کلمات کے صحیح مترادف کا انتخاب کیجیے اور ان کے سامنے علامت صحیح لگائیے۔ اب نمبر 1 ہے عملت کل ما استطیع، استطیع کا مترادف اقدر علیہ۔ نمبر 2، کانت اسماء تقدم لہما، تقدم لہما کا مترادف توتیہما۔ نمبر 3، حاضہ الفتاۃ مومنۃ صالحۃ، الفتاۃ کا مترادف البنت۔ اس کے بعد نمبر 4، سأعمل من اجلی، من اجلی کا مترادف جو ہے فی سبیلی۔ نمبر 5، من اخذ الکتاب الذی اخذرتہ، اخذرتہ کا مترادف جو ہے جئت بہ۔ اس کے بعد نمبر 6، هل تعرف واجبك وتقوم به كما يجب، تقوم به كما يجب، اس کا مترادف تؤدیہ۔ اس کے بعد تدریب رابع ہمارے پاس املاء الفراغ بکلمۃ مناسبۃ، مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو نمبر 1 ہے ہمارے پاس کانت اسماء بنت ابی بکر الصدیقی فتاۃ من مکہ الی المدینہ وکانت تخرج من بیتها فی اللیل وتمشی فی شجاعۃ 3 امیال وسط الصحراء وہی تحمل معها زادا وعندما تصل الی الغار الذی کان فیہ النبی وصاحبہ تقدم لہما ما اخذرتہ وظلت المسلمۃ الصغیرۃ تؤدی ھذا الواجب 3 لیال۔ اس کے بعد وفی اللیلۃ الاخیرۃ زاد السفر، اور زاد السفر ان جعلتہ ڈیش نصفین۔ تدریب الخامس ہے ہمارے پاس کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، یعنی مندرجہ ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ پورا جملہ بنانا ہے اس کو۔ دین آبائی لکھا ہوا ہے، نامکمل ہے، 2 لفظ انہوں نے دیے ہیں، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے۔ ترک سیدنا سلمان الفارسی دین آبائی و آتقنا الاسلام۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے قامہ اور واجب، تو پورا جملہ بنے گا قام سیدنا عثمان بن عفان بواجبہ نحو الامتی۔ نمبر 3 بقیہ لیال، تو بقیہ اخی محمد فی المستشفیٰ 3 لیال۔ الدفاع ڈیش دعوتاً، تو پورا جملہ بنے گا سأقوم فی سبیل الدفاع عن دعوت الاسلامی۔ یہ ہماری تدریب الخامس مکمل ہوئی۔
اس کے بعد تدریب السادس ہے ہمارے پاس، حول الی الجمعی، ایک جمع میں بناؤں گی، باقی جمع آپ نے خود بنانی ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو جمع میں تبدیل کیجئے۔ اب ایک جمع میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی اسی طرح آپ نے جمع میں جملے تبدیل کرنے ہیں۔ یؤمن المسلم بالرسول ہے، تو اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے المسلمون یؤمنون بالرسول، باقی آپ نے خود بنانے ہیں۔ اس کے بعد ہے تدریب السابع ہمارے پاس، تدریب السابع ہم نے نہیں کرنی، پیپر میں نہیں آتی۔ اس کے بعد تدریب الخامس ہمارے پاس، یہاں پر ہے اکتب ثمانیۃ اسطر عن شخصیت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ودورها فی خدمت الاسلام، یعنی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت اور خدمت اسلام میں ان کے کردار کے متعلق 8 لائنیں لکھیں، 8 سطریں لکھیں۔ تو یہ آپ نے عربی میں لکھنی ہے، جیسے ہے کانت السیدۃ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا من فتیات المؤمنات الصادقات اللواءتی اعتقن الاسلام منذ الطفولۃ وہاجرن من مکۃ الی المدینۃ لاجل الاسلام وکانت تحت زبیر بن العوام ابن عمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وولدت اول مولود فی الاسلام بعد الہجرۃ ففرح المسلمون فرحا شدیدا وکانت رضی اللہ تعالی عنہا تذهب خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابیہا ابی بکر الصدیق فی غار ثور و تسقیہما الماء و تطعمہما الطعام و تخبرہما بما کانت تسمع من اخبار الاعزاء الذین یبحثون عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وکانت الغار علی مسیرۃ 3 امجال من مکۃ وسط الصحراء وکانت هذه الفتاة صغیرۃ ذا ہمة و شجاعة لا تخاف على نفسها حين تذهب في ظلمة الليل 3 امجال وسط الصحراء وترجع إلى بيتها وتقوم بدور هام لأجل الدفاع عن رسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ولما أرادت أن تزع زاد السفر على الجمل لم تجد ما تربط به فما السقاء أخذت نطاقها فشقته شقتين وربت بالنصف فما السقاء وبالنصف الآخر الطعام ولما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعجب عن فهمها وسماها ذات النطاقین لأن اللہ ابدلها بنطاقها نطاقین فی الجنت۔ یہ پورا پیراگراف یعنی آپ نے یاد کرنا ہے، سبق کے اندر سے ہی آپ کو مل جائے گا، اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔